کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، اور علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، کہ علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا اور حیات چھوٹی ہے، کہ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا اور حیات چھوٹی ہے، علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں، علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہ جب بھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، کہ جب بھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے، کہ جب بھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے، اور کیا جب راز چھپا ہے ماتم شبیر میں، کہ کیا جب راز چھپا ہے ماتم شبیر میں، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، کہ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، کہ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، اور ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، کہ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ نعرہ صلوات۔ کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں، کہ علی کے نام کی تسبیح میں پڑھتا رہتا ہوں، اسی لیے تو یہ میری زبان باقی ہے، اسی لیے تو یہ میری زبان باقی ہے، اور کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، اور غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، کہ غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، اسی لیے تو یہ میرا مکان باقی ہے، اور میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، کہ میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، کہ اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، اور یہ ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، کہ اور یہ ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، علم نہ چھوڑنا جب تک کہ جان باقی ہے، علم نہ چھوڑنا جب تک کہ جان باقی ہے۔ اور مقطع سماعت میں کہ علی کے در کا بھی طاری ہوں میں زین الحسین، کہ علی کے در کا بھی طاری ہوں میں زین الحسین، اسی لیے تو یہ میری آن بان باقی ہے، اسی لیے تو یہ میری آن بان باقی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سنا پر گر سرے انکار شے اونچا نہیں ہوتا، کہ سنا پر گر سرے انکار شے اونچا نہیں ہوتا، تو بیعت کو اپنے قد کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ سنا پر گر سرے انکار شے اونچا نہیں ہوتا، تو بیعت کو اپنے قد کا اندازہ نہیں ہوتا، اور دعا کے بعد بولا چاند سے یہ جون کا چہرہ، کہ دعا کے بعد بولا چاند سے یہ جون کا چہرہ، چمک جتنی بھی ہو پیتل کبھی سونا نہیں ہوتا، چمک جتنی بھی ہو پیتل کبھی سونا نہیں ہوتا۔ نعرہ صلوات۔ کہ عید غدیر کے حوالے سے ایک شعر سماعت فرمائیں کہ ہاں ہاں خیال سب کا سجا تھا غدیر میں،
کہ ہاں ہاں خیال سب کا سجا تھا غدیر میں، مولا میرا امام بنا تھا غدیر میں، کہ ہاں ہاں خیال سب کا سجا تھا غدیر میں، مولا میرا امام بنا تھا غدیر میں، اور آج بھی وہ پھیرتے ہیں منہ کو نماز میں، کہ آج بھی وہ پھیرتے ہیں منہ کو نماز میں، جیسے پڑا ہو منہ پہ تماچا غدیر میں، جیسے لگا ہو منہ پہ تماچا غدیر میں۔ نعرہ تلوات۔ علی کا نام سنتے ہی تم مر جاتے ہو، کہ علی کا نام سنتے ہی تم مر جاتے ہو، نعرہ لگے جو زور سے تو ڈر جاتے ہو، کہ نعرہ لگے جو زور سے تو ڈر جاتے ہو، ارے اتنا ہی بغض ہے علی سے تو بتاؤ، کہ اتنا ہی بغض ہے علی سے تو بتاؤ، ذرا حج کرنے کیوں علی کے گھر آتے ہو، ذرا حج کرنے کیوں علی کے گھر آتے ہو۔ نعرہ تلوات۔ کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور کس کو سب کا، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، کہ جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ نعرہ تلوات۔ اب میں جناب سمیر قریشی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئیں اور لمبا ٹھیک ہے لیکن بلاؤ تو لوگوں کو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بابا سے بلند نعرے صلوات۔ سماعت کریں گے۔ ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، نقصان ہر غام پہ ظلم کا ہوگا، ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، نقصان ہر غام پہ ظلم کا ہوگا، تو کریں گے ہم لوگ کعبے میں بھی تعزیہ داری، کریں گے ہم لوگ کعبے میں بھی تعزیہ داری، ارے منظر یہ منافقوں کو بھی دیکھنا ہوگا، منظر یہ منافقوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور عذاب قاتل محسن پہ آئے گا پہلے، عذاب قاتل محسن پہ آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد گرفتار ہرملا ہوگا، پھر اس کے بعد گرفتار ہرملا ہوگا، اور ادھر ادھر کی گڑی قبریں تو ہٹنے دو، ادھر ادھر کی گڑی قبریں تو ہٹنے دو، ارے رسول حق کے روضے پر بھی معجزہ ہوگا، رسول حق کے روضے پر بھی معجزہ ہوگا۔ نعرے صلوات۔ کہ مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہے، مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہے، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ کہ مسند پشت رسالت پہ بھی حسین، رسالت پہ بھی حسین ہے، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے، مسند پشت رسالت پہ بھی حسین ہے، حد یہ ہے کہ 14 میں بھی اکیلا حسین ہے، تو کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر پہ ہے علی تو پش منظر حسین ہے، منظر پہ ہے علی تو پش منظر حسین ہے، تو نالین مصطفیٰ کے تلے ہے یہ کائنات، نالین مصطفیٰ کے تلے ہے یہ کائنات، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، تو فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، ارے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ نعرے صلوات۔
اب میں جناب فرمان رضا صاحب کو دعوت سکن دیتا ہوں، وہ آئیں۔ ان کے استقبال میں ایک باواز بلند نعرہ سلوات۔ مطلب تو شیر سوت پڑھائیے گا۔ سرے فرات جو عبا سے باوفا سرے فرات جو عبا سے باوفا پکار اٹھے عدو شاہ لافتہ ہر ایک موج نہ کیوں کر اسے کرے سجدہ، ہر ایک موج نہ کیوں کر اسے کرے سجدہ، سرے فرات وفاؤں کا جب خدا سرے فرات جو عبا سے باوفا رگوں میں خون جما دے بس ایک نظر جس کی، رگوں میں خون جما دے بس ایک نظر جس کی، اب اس کے سامنے میدان میں کوئی کیا ہے، سرے فرات جو عبا سے باوفا کیا حسین نے احسان یہ کربلا تجھ پر، کیا حسین نے احسان یہ کربلا تجھ پر، جو تیری خاک کو خاک کے شفا بنائے، سرے فرات جو عبا سے باوفا بات بھیجیے حضرات، بک نوئے کے 2-3 بند سماعت فرمائیے گا۔ قید میں سو رہی ہے سکینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، قید میں سو رہی ہے سکینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، جانتے ہیں اٹھے گی کبھی نہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، وہ جو بابا کے سینے پہ سوئی صدا، اس کو سینہ میسر نہیں باپ کا، خاک پر سو گئی وہ حزینہ، خاک پر سو گئی
وہ حزینہ ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، خار پر پا برہنہ جو چلتی رہی، جس کو نازوں سے پالا تھا ہے یہ وہی، خبر میں رکھ کے بچی کا لاشا، خبر میں رکھ کے بچی کا لاشا، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، بالیاں چھین لی اور تماچے لگے، جب وہ روئے لئیں اس کو رونے نہ دے، اس کے مرقد پہ بے چین و تنہا، اس کے مرقد پہ بے چین و تنہا، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، کیا لکھے ارسلہ ناظمی کا قلم، کم نہیں تھا یہ بالی سکینہ کا غم، قافلہ جا رہا ہے مدینہ، قافلہ جا رہا ہے مدینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں، قید میں سو رہی ہے سکینہ، ہائے عابد کھڑے رو رہے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ اب میں گزار ہوں شاعر اہل بیت باقر حسین صاحب سے وہ آئیں اور مدح مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں ایک باواز بلند نعرہ سلوات۔ درود صلی اللہ محمد عالم۔ دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، ظلم زینب پہ ڈھانے کو شام آ گئی، دل ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، کون روکے نہ اکبر نہ عباس ہیں، کون روکے نہ اکبر نہ عباس ہیں، شے کے خیمے جلانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، آ رہے ہیں سکینہ کی جانب بدو، آ رہے ہیں سکینہ کی جانب بدو، کیا تماچے لگانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے
کو شام آ گئی، سب کو بھولے ہوئے یاد آنے لگے، سب کو بھولے ہوئے یاد آنے لگے، پھر دکھے دل دکھانے کو شام آ گئی، دل ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، کوئی آیا نہ لاشوں پہ رونے کو، جب کوئی آیا نہ لاشوں پہ رونے کو، خود ہی لاشوں پہ رونے کو شام آ گئی۔ ایک باوت بلند نعت سلوات۔ اب میں جناب طاہر رضا صاحب سے گزار ہوں وہ آئیں اور مدح مولا میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن سے اے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن سے اے حسین، پڑا ہے خاک پا مقتل میں سر کٹا ہے حسین، خطائے معاف جو حر کی حسین نے کر دی، تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پاک ہے حسین، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرا اے حسین، منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئی، جب اپنی گود میں اصغر کو رن ملا اے حسین، گرے تھے نرغہ عدا میں اس طرح سرور، تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین، پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا،
جگر پہ اپنے 72 کے زخم کھا ہے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہا ہے حسین۔ آغوش لحد میں کہ جب کہ سونا ہوگا، آغوش لحد میں کہ جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں ہاں کون ہوگا انیس، ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، جو جہاں بیٹھا بیٹھا رہیے، گرمی بہت ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ غیر المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى تحيته والإكرام النبي المكي المدني القرشي المتعلبي مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه وتعالى فتمنى الموت إن كنتم صادقين۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد۔ ایک مجلس ایصال ثواب اور شب شہادت امام، قرآن مجید کا سورہ جمعہ اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کا متن ارشاد ہو رہا ہے فتمنى الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے ارادے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت تم کو عنقریب پانے والی ہے اور تم موت کی آغوش میں رہنے والے ہو۔ یہ قرآن کا قول ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تلک قوی نہ ہو جانا تمنائے موت مت کرنا۔ دوسری بات، تیسری بات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار خبردار موت کی تمنا اس وقت تک مت کرنا جب تلک کہ موت تم کو دوست نہ بنا لے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی سفر۔ پہلا قرآن، دوسرا پیغمبر کا قول، اور تیسرا معصوم یعنی مولا متقیان ہمارے آپ کے پہلے امام کا۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا فتمنى الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ رسول اکرم نے کہا اس وقت تک موت کی تمنا نہ کرنا جب تلک موت کو دوست نہ بنا لینا۔ مولا متقیان نے کیا کہا کہ جب تلک موت کی تمنا مت کرنا جب تلک موت کے لیے تیار نہ ہو جانا۔ اب آپ یہ بتائیے اور اس کسوٹی پہ ان تینوں اقوال کو رکھیے کہ قرآن کو تسلیم کیا جائے یا پیغمبر اکرم کی بات کو مانا جائے یا امیر المومنین کی بات کو مانا جائے۔
اس لیے کہ بھول جانا موت کو گمراہی کے راستے کو اپنا لینا ہے. یعنی موت یاد رہے تو گمراہی سے بچیں گے، اور موت بھول گئے تو گمراہی میں پڑیں گے. اب اگر گمراہی میں پڑنے کا نام زندگی ہے تو موت بہتر، متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیں تو موت کو دوست بنا لیں. قرآن نے واضح کہہ دیا کہ تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم سچائی کے راستے پہ ہو تو پھر تمنا کرو. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ موت کو دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ وہی ایک خالص دوست ہے، باقی کوئی دوست ووست نہیں ہے. نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ جو عزیز ہے اس کو دشمن سمجھا. پیدا ہوئے تو اب یہ سوچا کہ ابھی تو وجود زندگی ملا ہے، ابھی کہاں موت کا تصور تھا. لیکن اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں، خبردار جا تو رہے ہو لیکن یہ سوچ کے جانا کہ تمہیں آنا ہمارے پاس ہے. اگر نہیں آنا ہو تو پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے تم کرنا، لیکن اگر آنا ہے تو پھر وہی کرنا جو کتاب ہدایت میں لکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یعنی کہ دو راستے، ایک راستہ وہ جو خدا نے دیا، اور ایک راستہ وہ جو ہمارا بنایا ہوا ہے. اس نے ہدایت دے کے بھیجا کہ جا رہے ہو جاؤ، بالکل میری طرف سے آزاد ہو. تم 7 ماہ پہ جانا چاہو 7 ماہ پہ چلے جاؤ، 9 ماہ پہ جانا چاہو 9 ماہ پہ چلے جاؤ، آرام سے رہو. لیکن وہ جو تمہارا وجود ہے نا، وہ ایک قبر سے نکل رہا ہے. بات سمجھیے گا، ایک مرد مومن کی مجلس ہے. تمہارا جو وجود ہے جس کو تم آگے چل کے وجود انسانی کہو گے، اس وجود کے اوپر ذرا غور کرو. تم ہو کیا؟ تم کو ہم نے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ تم کو ہم نے بنایا کس سے ہے؟ غرور کرو گے، گھمنڈ کرو گے، فحوش باتیں کرو گے، انا پرست بنو گے، انا کے ساتھ ساتھ جیو گے، یہ سب تم کرو گے، ہمیں معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اس لیے کہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں جو ہمارا بتایا ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے. اگر یاد ہے تو پھر آؤ، اور نہیں یاد ہے تو پھر تب بھی آنا پڑے گا. لیکن پھر تم اپنے حساب سے آؤ گے، ہمارے حساب سے نہیں آؤ گے. لیکن جب آ جاؤ گے تو ایک لحد سے پہلے نکلو گے، دوسری لحد میں پھر آؤ گے. جب اس لحد سے جاؤ گے تو جسم کچھ چھوٹا سا ہوگا، ناتواں ہوگا، کمزور ہوگا، کسی کے تم زیر کفالت ہوگے. کوئی تمہاری پرورش کرے گا، کوئی تمہیں دودھ پلائے گا، کوئی تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلانا سکھائے گا، کوئی تمہیں بولنا سکھائے گا. لیکن جب واپس آؤ گے کمزور تب بھی ہو جاؤ گے. متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب جاؤ گے تب بھی کمزور رہو گے، جب آؤ گے تب بھی کمزور رہو گے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ موت کمزوری کا نام ہے. اگر موت کو دوست بنا لیا تو موت سے بہترین توانائی نہیں، اور اگر موت کو دشمن سمجھ لیا تو موت سے بڑی کوئی کمزوری نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. مقصد ہے یعنی کہ ایک زندگی ہے جو بہت تھوڑی سی ہے. میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، ہم بھی شامل ہیں آپ میں. یہ تھوڑی کہ ابا قبا پہن کے آگے تو موت نہیں آئے گی، موت تو آنا ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے نہیں آئے گی. دیکھیے بڑا خشک موضوع ہے موت، لیکن اس کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا. اور ماشاءاللہ آپ لوگ یہ کہہ رہے کپڑوں میں دورے کپڑے ہوں، گرمی زیادہ مجھے لگنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، بزرگ خود اصلاح چاہتا ہوں. یعنی 2 باتیں ڈاکٹر صاحب، ایک وہ جو تم دوست بنا کے رکھو موت کو، ایک وہ تم دشمن بنا لو. لیجیے صاحب بڑے ہو گئے، اس نے پہلے کہا کہ اپنی وجود کے اوپر غور کرو. تم کیا ہو؟ تمہیں ہم نے کس وجود سے پیدا کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. سورہ انبیاء ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا. اب انسان اپنی اوقات سمجھے، قرآن اوقات بتا رہا ہے انسان کی، بلکہ انسان کہنا غلط ہے، آدمی کی اوقات بتا رہا ہے. آدمی پیدا ہوا اور زندگی جینے کے بعد، سانسیں ملنے کے بعد، شعور آنے کے بعد وہ انسانیت کے زینے کے اوپر کھڑا ہوا. اب کوئی یہ کہتے میں انسان ہوں
تو ہو سکتا ہو انسان ہو، ورنہ عارف باللہ جتنے گزرے ہو، جتنے ابھی ملک ایران اور عراق میں موجود ہیں، اور عرفا جنہیں کہتے ہیں، ان کے سامنے آپ کھڑے ہو تو وہ بتائیں گے تم انسان ہو کہ جانور؟ بہت سے واقعات علماء کے اور مجتہدین کے بھرے پڑے ہیں۔ ایک کل ہی میں کتاب پڑھا تھا، اس میں ایک واقعہ، ایک نوجوان آیا آیت اللہ برجردی کے پاس، اور آیت اللہ برجردی نے اس کی پیشانی پہ دیکھا اور دیکھ کے گریہ کرنے لگے۔ جب ان کے طلباء نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آقا یہ نوجوان کی پیشانی کو دیکھ کے آپ گریہ کیوں کرنے لگے؟ کہا اس لیے گریہ کر رہے تھے کیونکہ اس کی پیشانی پہ صاف لکھا تھا کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں میں ملوث تھا، اور ہدایت دینے والا جب اسے ہدایت دیتا تھا تو اس کی ہدایت کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو مذاق اڑانا بھی کسی بزرگ کی ہدایت کا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ بہرحال اس نے وجود دیا، تو پہلی شرط تم قطرہ نجس سے پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے تو تم نے یہ سوچا اور ہم نے یہ سوچا، قمر حسین نے یہ سوچا کہ اب تو بالکل نو عمری کا زمانہ آ گیا ہے، اب تو سب ہمارا ہے، بچپنا ہے اور نو عمری ہے، اب تو جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ چیز ہماری، بھائی ہم کہیں گے والدین پورا کریں گے۔ وہ زمانہ دھیمے سے چلا گیا، اور اس زمانے نے ہم کو ڈھکیل دیا جوانی کی طرف۔ دوسرا پڑاؤ آیا جوانی۔ جب جوانی آ گئی تو ہم نے یہ سوچا مولانا صاحب کہ اب تو جوان ہیں، جس کو چاہیں جو کہہ دیں، جس پہ چاہیں ہاتھ رکھ دیں، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں پیٹ دیں، جس کو چاہیں فحش بات کہہ دیں، کچھ بھی کر دیں، ہم تو جوان ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں کہ اب جوانی ہمیشہ رہے گی، لیکن قرآن نے بڑھ کے آواز دی، ان قریب تمہاری جوانی تم سے چھین لی جائے گی۔ پہلا بھروسہ کیا کس پر؟ بچپنے پر۔ دوسرا بھروسہ کیا کس پر؟ جوانی پر۔ جملہ صرف نظر ہے، اگر قدر کیجئے گا تو لائق تعظیم ہوگا۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا، بچپنے کا گزر گیا، چھوڑ کے چلا گیا جس پہ بھروسہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اب تو جوان ہے، یہ وفادار نکلے گا، یہ جوانی ہم سے وفا کرے گی۔ جوانی نے کہا دھوکے میں نہ رہنا، ان قریب ہم تم سے جدا ہونے والے۔ لیجئے وہی جوانی نے بھی دھوکہ دیا، دو دھوکے ہو گئے۔ تیسرا یقین، اور یقین کامل یہ ہو گیا کہ صاحب بڑھاپا تو وفادار ہے، کوئی وفادار ہو یا نہ ہو۔ تو بڑھاپے نے بھی کہا کہ میاں ہم پا بھی بھروسہ مت کرنا، اس لیے کہ ہم ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جائیں گے کہ اگر لاشعوری سے کام لوگے تو سختی سے پیش آئے گا، اور شعور سے کام لوگے تو دوستی سے کام آئے گا۔ وہ آیا بڑھاپا، اب بڑھاپے نے بھی خیر خواہی نہ چاہی، اور اس نے کہا بھائی خدا حافظ۔ تو اب جوانی، بچپنا، بڑھاپا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، گویا یہ تین شرطیں اور یہ تین ازیاء اور یہ تین اجزاء اتنے بے وفا تھے، اتنے بے وفا تھے کہ ان تینوں نے کبھی وفا نہ کری۔ وفادار وہی نکلا چوتھا، جسے ہم موت کہہ رہے تھے، جسے ہم دشمن سمجھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بھائی میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں، تو یہ تینوں بے وفا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ وفادار کون نکلا؟ جسے ہم دشمن سمجھتے رہے پوری زندگی کہ یہ بے وفا ہے، یہ دشمن ہے، یہ ہے، تمام خیالات برے۔ موت نہ آئے صاحب، ابھی لکھنؤ میں موت آ جانا بڑی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بھائی۔ میں دیکھیں برا نہ مانیے گا، میرا بھی تو دیال، میرا بھی وطن لکھنؤ ہی ہے، وہ غرض کے کانپور بس گئے، سمجھے؟ لکھنؤ میں موت آنا ایک عجیب شے ہے، اور ہر جگہ موت آ جائے تو لہذا جب آ گئی تو اب جتنے بھی عزیز تھے، یہ بھی سن لیجئے، سب صاف صاف بات، جتنے عزیز تھے، یہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر رضوی صاحب، بہت چاہتے تھے مولانا مولانا مولانا، وہ بیٹھے ہیں حیدر صاحب، وہ بیٹھے ہیں باقر صاحب، وہ بیٹھے ہیں مولانا اعجاز صاحب، ارے قمبر بڑے عزیز تھے۔ ایک خبر نکلی، انا للہ۔ اب بتائیے جو وجود ہم لے کر آئے تھے، کاش کہ میری بات پہنچے، جو وجود صاحب ہم لے کر آئے تھے، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، ہم ہی ہم ہیں۔ مکان بہترین بنواؤ محلے میں ایسا کہ میرے مکان کے جیسا کسی کا مکان نہ ہو، خدا نے کہا ٹھیک ہے بنواؤ۔ لباس ایسا پہنو ڈاکٹر صاحب کہ گرمی میں لیلن کے نیچے قمبر بات نہیں کر رہے ہیں،
جاڑے میں بہترین ریمنڈ کے کپڑے کے نیچے بات ہو، بس محفل میں آئے تو آدمی ہمیں دیکھ کے کم عزت کرے، لباس کی عزت، آئیے آئیے آئیے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ زمانے کی حقیقت بتا رہا ہوں، آئیے۔ اب جب اللہ نے کہا ٹھیک ہے پہنو پہنو، جتنا اچھا پہن سکتے ہو پہنو، لیکن خبردار تبھی اچھا پہننا جب اپنے جیسا ہی کسی اس کو پہنانا جو نہیں پہن سکتا ہے، تبھی پہننا جب اپنے ہی جیسا اس کو پہنانا جو تم جیسا نہیں پہن سکتا۔ اچھا دو چیزیں ہو گئی، ایک مکان اچھا، ایک لباس اچھا، دو۔ تیسرا چیز ہے نام بہت ہو، بڑا نام ہو، ہر آدمی نام کی شہرت کے پیچھے مرے پڑا ہے، نام ہونا چاہیے۔ وعدہ آیا، میں اپنے کہہ رہا ہوں، آپ سب مومن لوگ، وعدہ آیا اور ہم نے کہا بھائی صاحب بڑا بڑا لکھیے گا، حجت الاسلام والمسلمین، بھلے ہی حجت الاسلام والمسلمین کا ہمیں املا نہ آتا ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن لکھوانا ہے بینر پہ بڑا بڑا۔ اب تو فوٹو بھی چلنے لگے، بہت اچھا سا فوٹو۔ خدا نے کہا خوب نام کماؤ، لیکن خبردار نیکی میں کمانا، بدی میں مت کمانا۔ حساب نیکی کا بھی دینا پڑے گا، حساب بدی کا بھی دینا پڑے گا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ سوچے کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک بابا سے بلند صلوات کا سہارا دے، تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، جو بعد میں آ رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ صلوات پڑھتے رہیے، آگے آتے رہیے۔ تو آغاز ہو چکا ہے پوری طرح۔ تین چیزیں قبلہ، پہلا جوانی، دوسرا بڑھاپا، تیسرا بچپنا، پھر موت۔ موت سے پہلے آ جائیے زندگی ہے، گھر اچھا ہو، چاہے میری خواہش ہو، آپ کی ہو، آپ کی ہو، کسی کی ہو، نام بڑا ہو اور لباس بہترین ہو، لباس ایسا کہ آدمی ہمیں کم دیکھے اور لباس کی تعریف۔ ارے کیا کہنے مولانا، کتنا عمدہ لباس پہنے۔ خدا نے تینوں میں شرطیں لگائیں، کرو منع نہیں ہے، لیکن جیسا خود پسند ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آپ جس علی کو مان رہے ہیں جو آپ کا امام اول ہے، وہ واقعہ پتہ ہے نا، جناب قمر و مولا متقیان کا، بازار میں کھڑے ہیں، خود لباس کہنا یعنی پرانا لباس، اور غلام کو نیا لباس، یعنی کہ علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں گھر میں اگر کوئی نوکر ہے تو اسے 500 میں مت ٹرکانا۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ یا علی، یا علی، حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں سب سے اچھا گھر ہمارا ہونا چاہیے۔ اتنا بہترین اور مشکل سے اگر ایران وغیرہ ہو کے آئے تو وہاں ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کی قالینیں بڑی مشہور ہیں، یہ جو قالین بچتی ہیں بہترین قالین۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے جے پور، وہاں کا فرنیچر بڑا اچھا ہے۔ اللہ نے دیا، خوب کریے، نوازیے، لیکن شرط ہے، کرو منع نہیں ہے، جیسا خود پسند کرتے ہو۔ کے لیے جو پڑوس میں غریب رہ رہا، اچھا چلیے غریب نہیں، اپنے خاندان میں دیکھ لو، میں بھی اس پہ بھی آؤں گا، سب انشاءاللہ 40 منٹ کے اندر ہی طے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے آنے کے بعد بھیا سب گھر ہو گیا، ادھر خبر آئی، ابھی میں نے چھوڑا تھا معاملہ، انا للہ، کون مر گیا؟ تو وہ مولانا آئے تھے، انتقال ہو گیا۔ اچھا، فوراً ورد ذبح ہوا، کس نے؟ انا للہ انا للہ انا للہ۔ بڑے اچھے آدمی تھے، یہ قوم کا رونا ہے، بڑے اچھے آدمی تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ اگر غربت میں مر گئے تو کیسے کیا ہوگا؟ چلو آگے کھڑے ہو جائیں۔ مولا متقیان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو سہارا تم 4 کندھوں کا مرنے کے بعد بن رہے ہو وہی زندگی میں بن جاؤ تو غربت مرے گا نہیں۔ وہی سہارا اگر تم زندگی میں بن جاؤ گے، کتنے ایسے ہیں جو مبتلا بیماری ہیں، کتنے ایسے جو مرض پہ مبتلا ہیں بہت سے ہمیں قوم میں، لیکن اب یہ کیسے کیا جائے تو اس کا بھی علاج ہے۔ آپ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی جیب میں ہلکا کر دو اپنی، نہیں،
کچھ نہیں کر سکتے. اگر حسب حیثیت ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہارا معاملہ 1000 روپے میں پورا ہو رہا ہے اور تم 1200 روپے روز کے کما رہے ہو, تو قمبر حسین ہوشیار ہو جانا. 1000 روپے میں تمہارا معاملہ پورا ہے, 1200 مل رہے ہیں, یہ جو 200 اضافی ہے اس کے تم امین ہو. جا کے پتہ کرو خاندان میں اللہ نے کس کا امین تمہیں بنایا ہے. پھنس جائیں گے ڈاکٹر صاحب. یہ 10ویں 20ویں 40ویں کی مجلسیں اگر اسی نہج پہ اگر ہونے لگے اور پڑھی جانے لگے تو قوم کی جو نئی نسل آ رہی ہے, جو ٹین ایجرز بیٹھے ہیں آ کے, ان کے کچھ سمجھ میں آئے گا. ہم نے اس منبر کا استعمال قبلہ غلط کیا. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے. اگر یہ منبر سدھر گئی, محراب کے لیے ہماری قوم بڑی شرائط پسند ہے. ایسا نہ ہو, ویسا نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, قرأت صحیح ہو, تمام ہوتے. میں کہتا ہوں محراب کی شرطیں نہ دیکھو, منبر کی دیکھو. آج ہر ایرا غیرہ منبر پہ آ رہا ہے اور ہم آپ بٹھا رہے ہیں. میں تو نام لے کے کہتا ہوں, کتنی میری تقریریں پڑھی ہوں گی, اٹھا کے دیکھیے گا, میں نے نام لیے ہیں. ابھی 13 سال جو محرم گزرا ہے بڑے امام بڑے میں نے خمسہ پڑھا تھا, اس میں بھی میں نے نام لیا تھا, چاہے وہ شبیر علی وارسی ہوں اور چاہے کوئی سے فارسی ہوں. آپ منبر اس کو دیجئے جو آپ کا ہو اور آپ کے درد کو سمجھتا ہو. میک اپ کر کے اوپر منبر پہ نہیں آیا جاتا ہے. اپنی تقریر کے میک اپ سے اجلے ہوئے دلوں کی شکلوں کو درست کیا جاتا ہے. یہ کیا ہم آ گئے. بہرحال تو ہم 3 چیزیں جلدی جلدی, گھر اچھا, مکان اچھا, گھر اچھا, نام اچھا اور لباس اچھا. خدا نے تینوں چیزیں پلٹ دی. انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. مولانا اعجاز صاحب بھی لکھنؤ سے بھاگے, ڈاکٹر رضوی صاحب بھی بھاگے. ارے بھائی بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, کیسے مر گئے وہ کوئی نہیں پوچھے گا, بڑے اچھے آدمی تھے. یہ ساری اچھائی مرنے کے بعد کیوں نکلتی؟ میرا سوال ہے. 10-5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معاف کیجیے گا. بھائی رضوی صاحب آپ بتائیں یہ اچھائی مرنے کے بعد کیوں ہے؟ ہماری علماء جو حقیقت میں علماء تھے, کہتے کہتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے کہ اتحاد اتحاد. دور نہ جائیے, ابھی رہبر معظم کی شہادت ہوئی. اتحاد اتحاد اتحاد, شہید ہو گئے اتحاد کا درس دیتے دیتے. اچھا شہادت رنگ بھی لائی کہ کل تلک جو شیعہ سنی علیحدہ تھے آج شہادت کے اوپر ایک ہو گئے. تو جب شیعہ سنی رہبر کی شہادت میں کسی بھی زبانی ایک ہوئے تو ایک ہو سکتے ہیں, تو ہماری قوم کے اپنے لوگ ایک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ قوم کی, میں کیا کہوں, بس منبر پہ ہوں. آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ انتقال ہو گیا, حقیقت آگے بڑھی. اب جب انتقال ہو گیا تو لکھنؤ سے بھی کچھ لوگ گئے اور جو لواحقین تھے وہ بھی آئے, دوست بھی آئے, احباب بھی آئے, اور لیجئے صاحب کو پہنایا گیا, کفنایا گیا, غسل دیا گیا, تیار ہو گیا جنازہ. سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ نام اونچا ہو. قرآن نے بڑھ کے آواز دی. اچھا بہت بڑا نام تھا, بڑا بڑا پوسٹر چھپتا تھا, نام کہ کئے بجے قمبر اٹھائے جائیں گے گھر سے. جس کو دیکھیے اما جنازہ کئے بجے اٹھے گا, میت کئے بجے اٹھے گی, مرحوم کئے بجے اٹھائے جائیں گے, کئے بجے مٹی اٹھے گی. ہوتا ہے کہ کوئی نام نہیں لیتا, مرحوم, جنازہ, مٹی, میت, یہی ہوتا ہے. اب نام کا نے فوراً پوچھا, بڑا نام تھا تمہارا, اب تمہارا نام کہاں گیا؟ آگے بڑھیے, گھر بہترین ہو یا اس سے ایک پڑاؤ پیچھے آ جائیے, لباس بہترین ہو. اللہ نے کہا ایسا لباس پہناؤں گا کہ سارے لباس ایک طرف, وہ لباس ایک طرف. بہترین ڈیزائن کے پہنتے تھے, بڑے بڑے مال سے لا کے پہنتے تھے, اب تو بغیر سلا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وال. اب بغیر پہنو, ران پیچ لپیٹو, لنگی پہناؤ, کفنی ڈالو, سر پہ باندھو امامہ اور رومال, لیجئے ہو گئے. یہ تو مستحبات ہے, ورنہ واجب میں تو خالی ایک ہی چیز ہے, چادر لو, لپیٹ دو, دفن کر دو. اب کہاں ہے لباس؟ تو خدا نے کہا اپنی اوقات پہچانو.
तुम आए कमजोर थे, जब आए थे ना खुद पानी पी सकते थे, जब जाओगे ना खुद पानी पी सकोगे, पीना तो दूर मांग भी नहीं सकोगे, और आखिरी वक्त अगर मांगा भी तो बड़े बुजुर्गों ने कह दिया अरे वो टकटकी बंधी हुई है, वो आंखों से आंसू चल रहे हैं, भाई यूं समझिए कि दम अब है और तब है। जल्दी से बुलाया गया, मौली साहब को बुला लाओ, या जो कुरान जानता हो उसको बुला लो, यासीन सुना दें। वारी कौम जिसका अली जैसा आदिल इमाम हो, वो कौम कुरान को कह रही है आगे सुना दो ताकि मर जाएं। जो कुरान जिंदगियां देने का नाम है उसे मौत के वक्त याद आता है, ये हकीकत है, इसको बदलिए। आगे सुना दे लीजिए, वो निकल के कफना दिए गए। अब चलो भाई उठो, अब आपके लिहाज से कुछ नहीं होगा कंबर हुसैन, जैसा लोग चाहेंगे जल्दी करो। और सबसे बड़ा मुकद्दर तो ये जो साथ बैठने वाले थे, सबसे पहले साथ उन्हीं ने छोड़ा। अब जुमला सर पे नजर है, अहले मुफ्तीगंज सबसे पहले साथ उन्हीं ने छोड़ा जो हम प्याला और हम निवाला थे। हम वक्त बैठे रहते थे, खैर खैरियत खैर खैरियत। इंतकाल हुआ, नहलाए धुलाए गए, गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, लेके चलो चल दिए। अब जो चले तो लहद पे पहुंचे, क्या कहते थे मुफ्तीगंज में, मेरी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो। अल्लाह ने कहा पहचानो ये तुम्हारा घर है, और ये भी तुम्हारा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल, कम से कम 10 साल के बाद बदल दिया जाएगा। अब बंदा किस पे गुरूर कर रहा है, घर भी नहीं रहा किबला, अब जाए कहाँ? अगर दम है तो जिंदगी में घर के पीछे एक ईंटे एक बालिश की जगह पे लड़ते थे, 10 साल के बाद उसी में दूसरा आ रहा है, लड़ो, है दम? अब कोई नहीं बोल सकता, क्यों? क्या इसलिए शरीयत है, तो मरने के बाद अगर शरीयत मान रहे हो तो जिंदगी में शरीयत क्यों नहीं मानते? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सीधी सीधी सामने की बात बिल्कुल। मरहूम गुड्डू साहब जिनका मैं महीने की ये मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप लोग के तो अहले महल्ला में से होंगे, वो खैर खबर भी लेते होंगे, पढ़ के निकल गए आप लोग सब आए, बस वो तलकीन हुई जिसमें हमको रुकना चाहिए उसमें हम गायब हो जाते हैं। जहाँ पे अल्लाह कह रहा दिखो वहाँ पे गायब हैं, और जहाँ पे कहता ना दिखो वहाँ खड़े रहेंगे। हाँ, मियाँ कड़वी रोटी तक नहीं छोड़ी जाती अब तो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या क्या पढ़ूं? हकीकत कह रहा हूं मेरे भाइयों, आप हंसते हैं, हंसिए नहीं, इस पे अक्सर नौ गौर कीजिए कि कौम कहाँ जा रही है। कौम किसी दूसरी का नाम नहीं है, कोई अलग की शय नहीं है कौम। हम सब मिलते हैं तब कौम बनती। एक आदमी अगर खड़ा हो जाए तो न जाने कितने मुकद्दर समर जाएं। वहाँ पे आ गए, अब साहब सब छोड़ के चले गए, जो दोस्त थे, अहबाब थे, ये थे ये थे ये थे, सब चले गए। जो इन्ना गलना पढ़ा जाता है कब्र पे, उंगलियां गड़ो गड़ो के, गायब, पता नहीं क्या पढ़ा, चले गए। चेहरा दिखा दिया गया कि मोहम्मद चेहरा देख ले कि हम तुम्हारे अब्बा की मैयत में आए थे। मौलाना एजाज साहब चेहरा देख लें कि हम उनके साड़ू साहब की मैयत में आए थे। बस ये है मौत, और जिंदगी क्या है वो सबके सामने। अब जब चले गए तो सब हाथ छोड़ के चले गए, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। कंबर हुसैन की रूह निकली, कब्र पर बैठी है। डॉक्टर रिजवी की एक रूह है सहरानी, एक रूह है रूहानी। रूहानी सहरानी दोनों निकल गई, आदमी मर गया। सहरानी बाकी रही, रूहानी निकल गई तो ख्वाब बना, ख्वाब देखा। लिहाजा जो निकली तो हमारी रूह जो थी, इनकी रूह, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, आइए, नया घर है, अब नहीं पियेंगे चाय आकर? मैं एक बात कह रहा हूँ, कहीं मौलाना बस यहीं तक साथ था। मौलाना एजाज साहब आइए, कंबर मियाँ बस यहीं तक साथ था। हैदर शाह आइए, का मौलाना बस यहीं तक साथ था। जहाँ और ये सब लवाकीन में आते हैं, दोस्तों अहबाब से कहा, उन्होंने कहा यहीं तक साथ था। खुद सगे वालिद साहब जो हमारी मैयत में शरीक थे, हमने कहा अब्बा कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? कह लें बेटा बस यहीं तक साथ था, इसके आगे हम नहीं आ सके। अब हम दुनिया से पूछना चाहते हैं कि हम कैसे छोड़ दें उस अली को जहां पे सब साथ छोड़ के जाते हैं।
सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले जहाँ पे सब चले जाते हैं वहाँ पे उस अमीर ने आने का वायदा किया, लिटा दिया गया। साहब मौत बड़ी सख्त है, बहुत सख्त है मौत, लेकिन किसके लिए? जो अहले बैत से दूर है, जो कवानीन शरा से दूर है, उसके लिए मौत सख्त है। आसान आ गए, लेटा दिया गया, तलकीन पढ़ी गई, इस्माई फ़हम इस्माई फ़हम इस्माई फ़हम, सुनो समझो सुनो समझो। उसके बाद मामले शुरू हो गए। मुझे डराना नहीं है और मोमिन कभी डरता नहीं है, मौत के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। अब तो मौत बुढ़ापे तक आने का मौका नहीं देती साहब। कितने ऐसे हैं जो कब्रिस्तान भरे हुए हैं जवानों से। बहरहाल आनी है, आएगी। लिटा के चले गए। उसके बाद सवाल जवाब हुए और होने के बाद एक मंजिल आई जिसे कहते हैं मीज़ान। मीज़ान अरबी में कहते हैं तराजू को। वो कोई तराजू वाला नहीं होगा, दो पल्ले वाला जो अमूमन होता है, नहीं। वहाँ पे मीज़ान शर्त है अहले बैत। अहले बैत को मीज़ान कहा गया। बहरहाल हमें मामले के लिए समझा रहे, मीज़ान यानी तराजू। आमाल तौले जा रहे हैं, कमर हुसैन खड़े हैं, आमाल तौले जा रहे हैं। एक पल्ले में गुनाह, एक पल्ले में नेकियां। एक पल्ले में गुनाह है, एक पल्ले में नेकियां हैं। नेकियां हैं 30,000, गुनाह है 70,000। तो लामौला बात है, गुनाह ज़्यादा है, पल्ला भारी। आवाज़ आई, इसके बाल पकड़ो, इसको खींचते हुए जहन्नम में ले जाओ। अब कोई नहीं, कोई भी नहीं, कफ़े अफसोस मल रहे हैं। तेरा सहारा माबूद, रुके। परवरदिगार मेरे अमाल, मेरी नेकियां कहाँ? लो देखो, सामने एक स्क्रीन आ गई, लो देखो ये है तुम्हारे अमाल। परवरदिगार बहुत सी नेकियां कमाई थी, बहुत नेकियां करी थी, और उसी तरीके करी थी जो तूने नेकियों की रूह बताई थी करने की। करी तो थी, लेकिन करने के बाद तुम्हारे अंदर एक ऐब था, जो नेकियां खुद करते थे अपने हाथों से धो देते थे। ये क्या? हम तो नहीं मान सकते। का देखो हम आदिल हैं, देखो तुम्हारे सामने चल रहा, तुमने एक को पानी पिलाया, एक को 10 रुपए दिए थे, और देने के बाद तुमसे जैसे ही 2 कदम बढ़े थे, तुमसे कोई मिल गया कि नबी साहब एक को पानी पिला के आ रहे हैं, बहुत प्यासे थे। खत्म। हम यही सोचते रहे नेकी करी थी बाकी है। तो नेकी कर लेना आसान, नेकी बचा लेना मुश्किल। चले गए, आमाल तोड़ रहे हैं। अफसोस सद अफसोस, अब तो जहन्नम में जाना ही जाना है साहब। 30,000 नेकियां हैं, 70,000 गुनाह। एक आवाज आई जहन्नम में, बस फेंक ही रहा था फरिश्ता, ठहरो। अब जो ठहरो कहा तो घूम के देखा, कौन? का वही जिसको सुबह शाम पुकारते थे, जिसका नाम था अली। का ठहरो। अब आप ये सोचिए कि आपका मौला कितना करीम है, गुनाहों के बावजूद भी आ रहा। ठहरो। फरिश्तों की जुर्रत नहीं है जो अमीर की जबान पे अपनी जबान रख दें कि क्यों ठहरे। फिर भी उन्होंने कहा क्या मामला है? का मौला मामला ये है, 30,000 नेकियां, 70,000 गुनाह है, क्या करें? का मेरे हिस्से से दो। अल्लाह अकबर, मेरे हिस्से से दो। जैसे ही कहा मेरे हिस्से से, तो फरिश्ते ने कहा कौन से हिस्से से? कहा चाहे गदीर से दे दो, चाहे मेराज के हिस्से से दे दो। दे दिया साहब। इधर सब घर में रोना पीटना हाय वैला सब मचा हुआ, बस खत्म है तकरीर। आखिरा जो मवाद देना था वो हो सकता है आप लोगों के जहन पे बात होते हुए दिल में उतर आए। अब साहब 40वां होगा, सोयम होगा, और उसमें खाना पकेगा और तमाम लवाजमात होंगे, तमाम लोग आएंगे। घर की बड़ी बूढ़ियाँ जो बुज़ुर्ग कहीं जाती हैं वो पानदान खोल के बैठेंगी, वो तारीख़ निकालेंगी, बुध से बुध न टकराए, जुमरात से जुमरात न टकराए, है ना। ये ऐन हकीकत। और बताया गया साहब वहाँ पे शरीयत ताक पे रख दी गई। मौलवी जो मस्जिद का है वो चिल्लाता रहा ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक इससे बेहतरीन सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले। बस सुन रहे ना गौर से, बखत में मजलिस मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट बैठ गए, हो गया 40वां।
امام بس پوری تقریر ایک طرف، فتمنى الموت ان کنتم صادقین، اور یہ مواد تقریر ایک طرف. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جن کے نام سے یہ مسجد ہے، جن کے نام سے یہ مسجد ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے زمانے میں مدینے میں بالخصوص، نوجوان غور سے سنیں، اور اگر محمد کھڑے ہیں تو بالکل غور سے سنیں، اس لیے کہ ابا 40واں بھی انہیں کرنا ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا، کتاب کا نام ہے اہتمام حجت، اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا، تنظیم سے لے لیجیے گا، چاہے درگاہ ابوالفضل العباس سے لے لیجیے، کہ عام ہے کتاب، یہ بڑی ہے، زیادہ مہنگی نہیں، اس میں یہ واقعہ آیا. اور آنے کے کہتا ہے مولا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمہیں صبر دے اور اس کے درجات بلند کرے. امام نے کہا کیسے؟ کہا مولا جنازہ آپ پڑھ دیں. مولا نے کہا بالکل. اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجیے، مولانا اعجاز جنازہ پڑھائیں کوئی بات نہیں، احترام ہے مولوی کا، عالم کا، میں پڑھاؤں کوئی بات نہیں، عالم پڑھائے، مجتہد پڑھائے، مرجع میں سے کوئی پڑھائے تو آپ کہیں گے ارے مرجع نے جنازہ پڑھایا، مجتہد نے جنازہ پڑھایا، اور جس کا امام پڑھائے تو پھر تو باللہ خطا ہوا. بالکل بالکل ایسا کہ بالکل ابھی پیدا ہوا. غور سے سنیے بالخدا بخدا. امام نے کہا جنازہ میں پڑھ دوں گا. جنازہ ہو گیا، تدفین و تشییع جنازہ ہونے کے بعد واپس آیا. کچھ دن کے بعد پھر آیا، مولا وہ بھائی کا ایصال ثواب کرنا ہے، مثلا چیلم کرنا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ وہی نصیحت ہے جو امام ہم کو اور آپ کو اس کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ مولا چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے بابا کی مجلس ہو، آپ کے جد کے فضائل و مصائب بیان ہو، اور آپ ہی اس مجلس کو خطاب کریں. امام نے کہا بہت بہتر. پھر اس نے کہا مولا ایک شے اور کرنا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ جتنے بھی مدینے میں ہمارے قبائل ہیں، قبیلے، ان کا میں طعام کا انتظام کروں. آ گئی وہی بات جس کے لیے اب تو 40واں نہیں، ایک دعوت ہے، اس کا انتظام. امام نے امامہ سر سے اتار کے رکھ دیا مصلے پر. کہ کیا کہا؟ کہ مولا ہاں بھائی کے ثواب کے لیے. کہا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تلک تیرا بھائی محشر تک نہ پہنچ جائے ثواب ملتا رہے؟ کہ مولا بتائیں. کہا تیرا بھائی مر گیا، تو اس کا ثواب، ایصال ثواب کے لیے طعام کرانا چاہتا ہے. کس کو؟ اہل مدینہ کو. سن، جو تیرے شہر کے باہر کے مہمان ہوں ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر، رہنے کا کر، اس لیے کہ وہ خالی تجھے جانتے ہیں، مدینہ میں اور کسی کو نہیں جانتے. اہل مدینہ کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا مولا ثواب کھلانا؟ کہا بالکل، لیکن ان میں سے جو یتیم ہو ان کو کھلانا، جو مساکین ہو ان کو کھلانا. کہا مولا پھر ثواب کا میں بتا رہا ہوں، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ ثواب ملتا رہے تو اپنے خاندان میں جا کے تلاش کر، کیا کوئی بیٹی ایسی تو نہیں بیٹھی جس کا باپ دولت کی بنا پہ شادی نہیں کر پا رہا ہے؟ جتنا پیسہ ایصال ثواب کے طعام میں تو خرچ کر رہا ہے، اتنے پیسے سے اس غریب لڑکی کی شادی کر دے. جب تلک نسلیں چلیں گی ثواب پہنچتا رہے گا. صلوات پڑھیں بر محمد. یہ طریقہ ہے. اب آپ سوچئے کہ امام نے اس زمانے میں رہ کے اس زمانے کو دیکھا. جب تلک اس کی نسلیں چلیں گی، نسلوں کی بات کہی، ایک دو بیٹے کی نہیں، جب تلک نسلیں چلیں گی تیرے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. اب میں پوچھوں آپ میں سے کسی سے کہ یہ کسی نے کیا؟ ثواب کے لیے تو سب کرتے ہیں 40واں، لیکن تا حد نظر قیامت ثواب ملے. امام نے طریقہ بتایا. اس کے باوجود بھی کھلانا چاہتے ہو کھلاؤ، لیکن شرط ہے یتیم کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، ضرورت مند کو کھلاؤ، بیوہ کو کھلاؤ. کرو. اب اس کو سننے کے باوجود بھی ہم لوگ کہیں کہ باغ فدق کو کھانے والے پہ لعنت.
تو وہ لعنت گھوم کے ہمارے گلے میں تو نہیں آ رہی ہے. غور کریں, لعنت بھیجنا آسان ہے, لعنت کہیں ہمارے گلے کا تو پھندا نہیں بن رہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے بھی علی کے فاطمہ کے یتیموں کا حق کھایا تھا باغ فدق. ہم بھی کسی نہ کسی یتیم کا حق کھا رہے ہیں, اب چاہے یہ 40ویں کی شکل میں کھا رہے ہو اور چاہے 30 کی شکل میں کھا رہے ہو. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد. سیدھی سیدھی بات, کوشش کریں. برا لگا تو بڑی بڑی معذرت بھائی, لیکن ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں, کیا کروں. میں وہ بھی پڑھ سکتا ہوں جس میں آپ گھٹنوں پہ کھڑے ہو جاؤں واہ 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 واہ, لیکن واہ واہ کتنی دیر کی. اتنے بڑے مجمع میں جو بھی ہیں یہاں وہاں بیٹھے ہیں, اگر ایک نے بھی عمل کیا, دیکھیے 40واں کا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بیٹھے مولانا پوچھئے, چہرے کی رونق جاتی رہتی, فقر و تنگدستی آتی. میں یہ نہیں کہتا نہ کرو, کرو, لیکن یتیموں کا خیال رکھو. کیا ضرورت ہے, مجلس ہوئی 40ویں کی, تبرک لیا, گھر جائیے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, منہ دیکھ رہے ہیں, شاید ڈاکٹر رضوی ہم سے کہتے ہیں کہ آئیے ذرا. نظر تو بہانہ ہے, نظر ایک بہانہ ہے. آدمی کوئی بھی باتیں کرتا رہے, لیکن وہ معاف کیجئے اگر اچھا مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کے کر رہے ہیں, کون سی شریعت اجازت دے رہی بھیا؟ کس مولوی نے کہہ دیا, کس مرجع کا فتویٰ آ گیا کہ تم قرضہ لے کے سب کچھ کرو؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا کر سکتے اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. ابا کی قبر میں روشنی ہو جائے تو 14 شعبان کو پہنچ کے اوپر سے قبر میں روشنی ہوگی. اما کچھ ایسا کرو جو اندر روشنی ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بلب اگر مسجد میں لا کے لگا دو گے تو جب تک بلب لگا رہے گا, ابا کے نام سے لگاؤ گے تو قبر میں روشنی رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی غریب بچے کی 1 مہینے کی فیس بھر دو گے اور اس مہینے بھر اس کی فیس کی وجہ سے وہ تعلیم پائے گا, ابا کو ثواب ملتا رہے گا. ہمارے یہاں ایصال ثواب کا معاملہ منقطع نہیں ہوتا مرنے کے بعد. ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ہم ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں بھی راستے بتائے اور مرنے کے بعد بھی راستے بتائے. بس میرے عزیزوں, یہی ایک پیغام تھا. گرمی بہت ہے, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو خدمت میں آپ کی حاضر رہوں گا, اور نہ رہی تو کوئی بات ہی نہیں. میں میرٹھ گیا, یہی سب پڑھ دیا ہم نے, تو وہاں صاحب آئے, ایک صاحب منصبیہ کے نقی صاحب جو تھے, کہے مولانا 3 دیگ بچ گئی. تو ہم نے کہا یتیم خانہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنا ہے تو ہم نے بھیج دیجئے. لوگوں نے کھایا ہی نہیں کھانا. ہم نے اچھی بات نہیں کہا, یتیموں کو کھلائیے. اما ہوا یہ کہ پھر وہ تاریخ آج کا دن میرٹھ والوں نے بلایا نہیں. صلوات پڑھے محمد. تو بہرحال مقصد یہ نہیں ہے, مقصد میرا یہ بھئی آپ ہمیں کیا دے دیں. یہ بیٹھے مولانا اعجاز صاحب ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, یہ ہمیں کیا دے دیں گے؟ محبت, لفافہ گلے لگا لیں گے, گھر میں جگہ, اچھا کھانا, اس سے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. اس پر آنے کے بعد اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کے بعد جو ہمیں فاطمہ دیں گی وہ کوئی نہیں دے گا, وہ ہمیں کوئی نہیں دے گا. چچا حقیقت کہہ رہا ہوں. تو ہمیں اجر خالی سیدہ سے چاہیے. دنیا نے کل حسین کو کفن نہ دیا, وہ ہمیں کیا دے گی؟ ایک مرد مومن کی مجلس. کوشش کریں کہ کام وہ کریں جو مرنے والے کو ایصال ہو سکے, بہترین سے بہترین. شب شہادت امام محمد تقی, اللہ اکبر, امام شہید کیے گئے, وہ بھی سنیے. اور چند جملے مال مجلس. مرحوم سے بڑی والہانہ ملاقاتیں رہیں ہماری جب کبھی کانپور آتے. اکثر ملاقات, خیریت, یہ وہ, تو میں, حتیٰ کہ تفریح مذاق بھی, کیونکہ رشتے میں دولہا بھائی ہوا کرتے تھے محلے کے ناطے, تو ہر طریقے کی بات, تفریح مذاق بھی. تو ہم اکثر کہتے تھے ان سے کہ مر جاؤ گے تو ہم ہی کام آئیں گے. تو وہ ہم سے کہتے تھے پہلے تم مرو گے بعد میں ہم مریں گے. لہٰذا وہ پہلے چلے گئے, مولا سے ملاقات کر لی, اپنا وقت نہیں معلوم کب ہے. تو ایسی زندگی جب تلک زندہ رہی ہے, ایسی زندگی جیے کہ دوسروں کے کام آتے رہے. اس کی امید نہ رکھیے کہ یہ ہمارے وقت پہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کام آئیے, صلہ اللہ سے رکھیے,
دنیا کسی کو کوئی صلہ نہیں دیتی، کچھ نہیں باخدا۔ حقیقت اتنی عمر میں بہت تجربہ حاصل کیا، بہت جگہ گیا، بہت جگہ پرکھا، دنیا کچھ نہیں دے سکتی جو علی جیسے عادل کو کچھ نہ دے پائی۔ بس ایک مرد مومن کی مجلس جی چاہتا ہے ابوالفضل عباس کے مصائب کے چند جملے، اس میں ایک وصیت ہے، مدینے کا دورہ ہے، جناب زینب مولا عباس کی بہن ہے، بڑی بہن، بلاتی ہیں بھیا 7 یا 8 برس کا سن ہے، جی شہزادی کا دیکھو ایک وصیت ہے، حالانکہ عالم غیر معلمہ ہے لیکن پھر بھی کہہ رہی بیٹا ایک وصیت ہے، بتائیے کہ وصیت یہ ہے شہزادے کہ جب زینب مر جائے، سب صاحب بہنیں بھی ہوں گی بھائی بھی ہوں گے، چند جملے، جب زینب مر جائے بھیا تو اس کی تلقین بھی تم پڑھانا اور جنازے کو کاندھا بھی تم دینا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے سامنے کربلا ہے، اس کے باوجود کہ کربلا الگ ہے، بہن کی وصیت الگ، اور مجھے معلوم ہے عباس وصیت پوری کرنے آئے گا۔ واقعہ کربلا ہو گیا، غازی ابوالفضل عباس کی شہادت واقع ہو گئی، زینب قید کاٹ کر وطن واپس آ گئی۔ 29 صفر یا کہ ایک تاریخ اور بی بی کی شہادت واقع ہوئی۔ جنازہ شان سے چوتھے امام نے جناب عبداللہ نے بیت الشرف سے اٹھایا، چند قدم جنازہ چلا اور چلنے کے بعد ایک آواز آئی، سید سجاد ذرا پایا چھوڑو ہم کاندھا دیں گے۔ کہ آنے والے کون؟ کہ ہم حسین ہیں، اپنی بہن کو کاندھا دینے آئے ہیں۔ جنازہ پھر آگے بڑھا، سید سجاد پایا چھوڑو۔ کہ آنے والے کون؟ کہ ہم علی اکبر ہیں، پھوپھی اماں کو کاندھا دینے آئے ہیں۔ اے سید سجاد ارے ذرا پایا چھوڑو۔ کہ آنے والے کون؟ کہ مونو محمد ہیں، اماں کو کاندھا دینے آئے ہیں۔ ارے جنازہ بڑھتا گیا، کاندھے بدلتے گئے، لیکن ایک آواز ایسی آئی، اے سید سجاد میری جانب سے کاندھا دے دو۔ ارے بیمار تڑپ کے کہتا ہے، اے آنے والے اب تلک جو آتا تھا وہ یہ کہتا تھا پایا چھوڑو۔ ارے تم کون ہو؟ کہ اے سجاد پہچانا نہیں، ارے بہن سے وصیت کری تھی اگر بازو قلم نہ ہوتے تو میں جنازے کا کاندھا بھی دیتا، تلقین بھی پڑھاتا، میں تیرا امو عباس۔ ارے جنازہ ٹھہرا، چیخ مار کے سید سجاد گریا کر کے کہتے ہیں، واہ مصیبتا واہ غربتا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیالق الذی رضل معیما قلبیا قلبون۔ پروردگارا اس ذکر کا ثواب مرحوم کے حصے میں مثال فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو پورا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، علماء حق علماء اعلام کو طول عمر عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، ملک ایران کی غائبانہ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ ٹرمپ جیسے شیطان، نیتنیاہو جیسے شیطانوں کو نیست و نابود فرما، نیست و نابود فرما، نیست و نابود فرما۔ حجت عصر یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی عوام و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کو ارشاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ یہی ہونا چاہیے، مگر آدمی نہ ایسا بڑھواتا ہے نہ سننے کی، کم سے کم پبلک کی 1 گھنٹہ بیٹھ کے ملے تو سمجھے تو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ